بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، آج اس معلوماتی ویڈیو میں ایسے 8 خوابوں کا ذکر کریں گے کہ جس بھی اللہ کے نیک بندے یا بندی کو یہ خواب آ جائیں تو سمجھ لیں کہ وہ اللہ کے بہت قریب ہو چکے ہیں اور اللہ تعالی نے ان کو منتخب کر لیا ہے۔ آپ کی دعاؤں پر کن فرما دیا جا چکا ہے، یعنی اس کی دعا جلد قبول ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد نبوت میں سے کوئی چیز باقی نہیں رہے گی سوائے مبشرات کے۔ لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مبشرات کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیک خواب جسے آدمی دیکھتا ہے یا اسے دکھایا جاتا ہے۔ بعض احادیث میں ہے، صالحین و مومنین کو قرب قیامت میں سچے خواب نظر آئیں گے۔ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب قیامت کا وقت نزدیک ہوگا تو نیک مومن کا خواب جھوٹا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے جب کوئی فیصلہ کرتا ہے تو وہ بہترین وقت چنتا ہے، کیونکہ وہ سب جانتا ہے جو ہم نہیں جانتے۔ خواب نبوت کا 46واں حصہ ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ بندے کو قریب کرتا ہے تو اس کو خوابوں کے ذریعے تسلی دیتا ہے اور اس کے دل کو اطمینان بخشتا ہے۔ اور سب سے خوبصورت وقت وہ ہے جو آپ کا اپنے رب کے ساتھ گزرتا ہے، وہ پھر چاہے نماز کی صورت میں ہو، قرآن مجید کی صورت میں ہو یا ذکر کی صورت میں۔ اور قرآن پاک کے الفاظ کتنے خوبصورت اور تسلی بخش ہیں، اور اللہ کے سوا نہ تو تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار، اور تمہارا تعلق اللہ سے ایسا ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی سے مانگتے ہوئے ہچکچاہٹ محسوس نہ ہو۔ اس کی بارگاہ میں تمہارا کوئی بھی تھوڑا سا بھی عمل ضائع نہیں ہوتا۔ دل کھول کر جو چاہو مانگا کرو، کیونکہ وہ تمہیں تمہاری اوقات کے مطابق نہیں بلکہ ہمارے یقین کے مطابق نوازتا ہے۔ اور اپنے اللہ پر یقین کو گہرا رکھیں، کیونکہ بہت ساری دعائیں صرف یقین کی بدولت قبول ہو جایا کرتی ہیں۔ اور جان رکھیں کہ دنیا میں سب سے تیز رفتار چیز دعا ہے، اور اس کی رفتار کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ یہ دل سے زبان تک آنے سے پہلے رب تک پہنچ جاتی ہے۔ اور اپنے سجدوں کو طویل کر دیں، کیونکہ اللہ نے بے چین دلوں کی شفا سجدے میں رکھی ہے۔ ناظرین کرام، اب یہ جاننا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ خواب کن لوگوں کو دکھاتا ہے اور کب دکھاتا ہے۔ بہت سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، دعا بھی مانگ رہے ہوتے ہیں، حج بھی ادا کرتے ہیں، عمرہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اللہ سے بہت دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو انسان کے کیے ہوئے سارے اعمال بہت پسند آ رہے ہوتے ہیں، پھر بھی انسان کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہوتی ہے۔ وہ نیک اعمال تو کر رہا ہوتا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہوتا ہے، اور نیک اعمال ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، دعا بھی چل رہی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی دعا قبول نہیں ہو رہی ہوتی۔ اور چونکہ اس کے کیے ہوئے نیک اعمال اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آ رہے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ انسان کو اس کے خواب کے ذریعے بتاتا ہے کہ تمہاری دعا اللہ تعالیٰ کے ہاں کس قدر مقبول ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں، ناظرین جانتے ہیں کہ وہ کون سے خواب ہیں جس کی قبولیت اللہ نے لکھ دی ہے۔ نمبر 1، سب سے پہلا خواب جو دعا قبول ہونے کی نشانی ہے وہ یہ ہے کہ آپ خواب میں دعا مانگ رہے ہیں۔ اپنے آپ کو خواب میں دعا مانگتے ہوئے دیکھنا، اسی حاجت کے ساتھ جس کو آپ اللہ تعالیٰ سے بار بار طلب کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کر لی ہے۔ نمبر 2، دوسری وجہ دعا قبول ہونے کی خواب میں نماز پڑھنا۔ اگر آپ خواب میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کر لی ہے۔ نماز ایک نیک عمل ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے اس عمل کو پسند فرما لیا ہے، اور خواب کے ذریعے آپ کو بتایا گیا ہے کہ آپ جو مانگ رہے ہیں آپ کی دعا قبول کر لی گئی ہے۔ نمبر 3، تیسری وجہ دعا قبول ہونے کی وہ یہ ہے کہ خواب میں اپنے آپ کو قرآن پاک پڑھتا ہوا دیکھنا۔
قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھنا، یہ اس بات کی بہت بڑی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کر لی ہے۔ دعا قبول ہونے کی چوتھی نشانی یہ ہے کہ خواب میں خانہ کعبہ کو دیکھنا، اللہ کے گھر کو دیکھنا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کر لی ہے، یا بہت جلد اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول فرما لیں گے۔ دعا قبول ہونے کی پانچویں نشانی یہ ہے کہ خواب میں اندھیرے سے اجالے کی طرف جانا، مطلب روشنی دیکھنا، اپنے آپ کو اندھیرے سے روشنی کی طرف سفر کرتے ہوئے دیکھنا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہے اور آپ کی دعا ضرور قبول فرما لیں گے۔ خواب میں ہریالی دیکھنا، باغات دیکھنا، یہ دعا قبول ہونے کی چھٹی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرما لیں گے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ہریالی خوشحالی کی علامت ہے اور آپ نے خواب میں بھی ہریالی دیکھی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خواب کے ذریعے بتا دیا ہے کہ بہت جلد تمہاری دعا قبول ہو جائے گی۔ دعا قبول ہونے کی ساتویں نشانی خواب میں مردے سے کوئی چیز لینا۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مردے کو دینا اچھا نہیں سمجھا جاتا، لیکن اگر آپ مردے سے کوئی چیز لے رہے ہیں تو اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کر لی۔ دعا قبول ہونے کی آٹھویں نشانی یہ ہے کہ جب آپ یہ دیکھیں کہ آپ پہاڑ سے نیچے اتر رہے ہیں، چونکہ پہاڑ کو عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ مشکلات کی علامت ہے، لیکن چونکہ آپ خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ آپ پہاڑ سے نیچے اتر رہے ہیں تو اس بات کی بڑی نشانی ہے کہ آپ کی پریشانی ختم ہو رہی ہے، کیونکہ آپ مشکل جگہ سے مطلب پہاڑ سے نیچے کی طرف اتر رہے ہیں۔ آخر میں جاتے جاتے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ خواب تین طرح کے ہوتے ہیں۔ ایسا ضروری نہیں ہوتا کہ آپ ہر دوسرے تیسرے دن خواب دیکھ رہے ہوں اور وہ قبول ہو جائے۔ ایک خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، دوسرا شیطان کی طرف سے، اور تیسرا آپ کی سوچ اور آپ کا خیال ہوتا ہے جو آپ پورے دن سوچتے رہتے ہیں، خیال کرتے رہتے ہیں۔ ہر خواب کا سچا ہونا ضروری نہیں ہوتا، وہ چاہے کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، لیکن وہ خواب جو بار بار آپ کو آ رہے ہوتے ہیں، آپ بار بار وہ خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اس خواب کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی آپ کو کچھ بتانا چاہ رہے ہیں اور وہ آپ کا سچا خواب ہوتا ہے۔ اور آخر میں میرے ساتھ اس دعا پر آمین کہیے، نہ جانے کس کی آمین پر اللہ تبارک و تعالی کن کہہ دے۔ آئیے کن کے مالک جتنے بھی دل، جتنے بھی صبر، جتنی بھی آنکھیں، جتنی بھی آنسو، جتنی بھی امید، جتنی بھی یقین تیرے کن کے منتظر ہیں، ان کے لیے کوئی ایسا دروازہ کھول دے جس کی وسعت انہیں حیران کر دے اور انہیں مسکرانے کی اتنی وجوہات بھیج کہ وہ اگلی بار روئے تو وہ خوشی کی آنسو ہوں۔ آمین ثم آمین۔ اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ مزید اس طرح کی معلوماتی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔